وجودات بزم زینت کائنات رب سارے جہاں آپ کے بے کساں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار دربار وچ ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد دعا ہے خالق کائنات مستارے دا نماز جمعہ واسطے حاضر ہونا اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے اپنا سارے واسطے جہاں لینا۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے نماز کی فضیلت۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تودع وضوئی ھذا، جس بندے نے جی میں وضو فرمایا ہے جی میں وضو کر کے صلی رکعت دو رکعت نماز ادا کی، دو رکعت نماز پڑھی کہ پڑھی کس طرح فرمایا لا یحدث فیہما نفسہ، انہاں دو رکعتاں وچ ان دا دل کدے مشغول نہیں ہویا، بغیر خلوتا نماز وچ خیال کر، خلوتا نماز وچ خیال دکان تے، خلوتا نماز وچ خیال کدے ہور دے سوچ کچھ رہی ہے۔ فرمایا اس طرح ہے دو رکعتاں پڑھیاں نے تکبیر تحریمہ تو لے تے سلام تائیں، صرف ایک خیال لیا اور اللہ کی تعریف کر لی اور اللہ کی بارگاہ وچ ہاتھ بن کے کھڑوتا ہاں اور اللہ کی بارگاہ وچ جھک رہی ہاں اور اللہ کی بارگاہ سر سجدے وچ رکھدا بھی ہاں، یہی ذہن وچ لیا کدیوں ہور ذہن نہیں کیا تو فرمایا اللہ نے انہوں کی فضیلت عطا فرمانی ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جتنے پچھلے گناہ ہون کے اللہ سارے معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ یہ دو رکعتاں نماز پڑھن کی فضیلت ہے کہ دل کدیوں بھی مشغول نہ ہوئے، بس اللہ دی یاد وچ آیا کہ اللہ دی یاد وچ رہے کہ دو رکعتاں نماز ادا کر لے کہ فرمایا اللہ پچھلے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور گھروں پھر وضو کرتے جب بندہ چلتا ہے نا ہر قدم تے اللہ ان نیکیاں عطا فرماتا ہے، جتنے قدم چلتے آسی فرمایا ایک ایک قدم تے اللہ ان نیکی بھی عطا فرماسی، ان کا گناہ بھی مٹاسی، ان کا درجہ بھی بلند فرماسی۔ اور بندہ گھر وچ نماز پڑھے تے فرمایا ان دے واسطے ایک نماز دے ثواب ہے، جڑی راہ یا نیکیاں یہ بھی گئیاں تے جدوں گھروں چل پاوندا ہے نماز پڑھن واسطے مسجد وچ آوندا ہے تے راہ وچ قدم قدم تے جڑیاں نیکیاں ملدیاں پیاں تے جڑے گناہ معاف ہوندے پئے جڑے درجے بلند ہوندے پئے فرمایا یہ گھر وچ پڑھن والا نصیب نہیں ہوندا۔ پھر جدوں چلدا چلدا مسجد وچ آ گیا، مسجد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، اے میرے غلاموں جدو جنت کی کیاریاں میں جو لگے کرو نا تو کچھ کھا پی لیا کرو، کچھ چل لیا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ما ریاض الجنہ، جنت دی کیاریاں کیڑیاں نے، جنت دے باغات کیڑے نے؟ اسی زمین تے چلنے ہاں، جنت ہوتا ہے ساڈا تو گزر بھی نہیں ہوتا، اسی تو آدھے گلی محلہ میں ٹرنے ہاں، اسی نہ جنت بھی گزر سکتے نہ اسی کھا پی سکتے، جنت مراد کی ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المساجد، جڑیاں زمین تے مسجد ہے نا فرمایا یہ جنت دی کیاریاں جنت دے باغات ہیں۔ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ نے عرض کی تھی مررضع یا رسول اللہ، یا رسول اللہ پھر چلنا کیے؟ اے تو پتہ چل گیا نا کہ جڑیاں مسجداں نے یہ جنت دے باغ جنت دی کیاریاں تے تسی فرمایا چل لیا کرو، کھا پی لیا کرو، اندر وچ کی کھاون پیون ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، فرمایا مسجد آتے بیٹھ کے سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، فرمایا اے ایویں سمجھو جنت دے پھل پہ کھاندے ہو۔ یہ مسجد آتے بیٹھ کے
جڑا ذکر اللہ کرنے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ جو زبان تے جاری لفظ ہے فرمایا سمجھو تسی جنت دے پھل کھا رہے ہو یہ تہاڈا سبب بن جاسی جنت جاون دا تے جنت جاؤ گے تے فرمایا پھر پھل تے لبنے ہی لبنے نا فرمایا یہ تہاڈا ذریعہ بن جانا ہے اور دیکھو گھر وچ نماز پڑھدا ہے تے راہ دیاں نیکیاں بھی ضائع گئیاں راہ دے گناہ معاف ہونے وہ بھی رہ گئے ہوئے تے مسجد وچ آ گیا تے راہ وچ بھی نیکیاں لبدیاں آئیاں انہوں راہ وچ گناہ معاف ہوندے گئے راہ درجے تے بلند ہوندے گئے پھر مسجد وچ آ گیا تے سمجھو جنت وچ آ گیا ہے جنت دے باغ وچ جنت دی کیاری وچ آ کے بیٹھ گیا ہے فرمایا ہن جتنی دیر بیٹھا راسی فرمایا جتنے سال ایسی ہر سال تے نیکیاں ملدیاں راسی ہر سال تے نیکیاں مل سن تے فرمایا کہ اتنے جماعت دے نال نماز جدوں پڑھے گا گھر وچ پڑھدا تے ایک نماز دا ثواب ملے گا گھر وچ چل تے ہن مسجد چ آ گیا فرمایا ایک نماز نہیں 27 نمازوں دا ثواب ملے گا سبحان اللہ پڑھے گا ایک نماز تے ثواب 27 دا ملے گا یہ صرف رب دے گھر دی شان ہے رب کے گھر وچ آئے ہیں تے فرمایا پھر یہ مقام تے مرتبہ ہے پھر 27 نمازوں دا ثواب مل گیا انہوں جماعت نال نماز پڑھاندا اور فرمایا نا سلام تو بعد جیڑی جگہ تے نماز پڑھیے سو فرمایا جتنی دیر بیٹھا رہا سی فرشتے اودے استغفار کرتے رہے اللہ انہوں معاف کری اللہ دے گناہ بخش دے اینو معاف کر دے جنی دیر اس جگہ تے جتے نماز پڑھی سو فرمایا دے واسطے فرشتے دعاواں کرتے رہے اسی واسطے جدو جماعت ہوتی ہے نا تے کیناں بڑی کالی ہوتی ہے یا سلام بلا تکان نال جناب اگلی نماز شروع کر دیتے ہیں اتنی بڑی بشارت معلوم رہ جاتے ہیں دو منٹ کا انتظار ہے دعا منگی جانی ہے پھر اس کے بعد پھر نماز پڑھو اگے پیچھے ہوتے فرمایا یہ 2 منٹ جڑے نے نا بڑے اہم تے قیمتی منٹ نے فرمایا فرشتے اودے واسطے دعا پہ کرتے اور جیڑا بندہ دعا لینا چاہتا ہے فرمایا وہ تو تھوڑا جہا انتظار کرے نا دعا ہو جاوے دعا منگیمن تو بعد پھر علیحدہ تو نماز پڑھا تے جن نے دعا نہیں لینی جو سلام پھرے فوراً اٹھ کے نماز شروع کر دے یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سانو دسا ہے تاکہ کل انہاں پچھتاوا نہ ہوئے کہ ساڈے کو تو بڑیاں نیکیاں ضائع ہو گئیاں اے تو 2 منٹ کا کام آیا سی بہ جاندے تے نیکیاں مل جانیاں سی ساڈے کو تو بڑا کام خراب ہو گیا پہلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو ساری خبر دے دی تھی میرے غلاموں ایਂ کرو تو ایں نیکیاں ملدیاں نے جنی دیر سلام پھر تو واسطے بیٹھا رہا سی بندہ فرشتوں دے واسطے دعاواں کردے رہا سی تے پھر اتنے مسجد وچ پاونا فرمایا اتنے تسی کوئی فکر نہ کرو خالی بیٹھے رہو صرف فرمایا سال ہے میری طبیعت ہے جتنے سال ہر سال ہے اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہو نا فرمایا گھر وچ تسی باندے تے فرمایا او درجہ تے نیکی نہیں ملنی سی فرمایا ہن تسی آ گئے اللہ پاک دے گھر وچ فرمایا اینو نسبت رب دے نال اس کے واسطہ تانوں بھی نسبت ہوگی رب دے نال فرمایا ہن تہاڈا ساہ بھی قیمتی ہے ساہ تے بھی نیکیاں تانوں ملن گی تے مسجد آمن دا درجہ ہے گھر میں نمازاں پڑھیے گھرے بیٹھے رہیے فرمایا کوئی نیکی نہیں ملے گی فرمایا ایتے چلتے ہیں راہ بھی نیکیاں ملدیاں ہیں راہ گناہ بھی معاف ہوندے گئے پھر جماعت نال نماز پڑھیے کہ نہیں 27 نمازوں کا بھی ثواب ملتا ہے پھر جتنی دیر پڑھاں گے اتنی دیر فرشتے دعاواں بھی کریں نیکیوں میں ملے گی اس واسطے اسی پابندی کریے کہ نماز 5 تے اسی با جماعت ادا کریے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو بھی نماز کا ٹائم ہوتا ہے ان للہ ملکا ایک فرشتہ اللہ پاک دا فرماتا ہے ینادی ندا کرتا ہے ندا دیتا ہے قومو کھڑے ہو جاؤ الی نورانکم فرمایا جیڑی تسی آگ جلائیے نا خود فرمایا فتقعوا فرمایا انہوں بجاون دا وقت آ گیا ہے تسی کہے ہو کام کاج لگ پہ دکانداری کر رہے ہو آدھا کام کاج کر رہے ہو فرمایا انسان ہے بتقاضے پر بشریت تو کو غلطی ہو گئی گناہ ہو گیا فرمایا ہن آگ بھڑے پہ دے واسطے جہنم دی فرمایا ہر نماز دے ٹائم فرشتہ اعلان کردا ہے آجا جیڑی آگ تو آدے واسطے بالی بجاون دا ٹائم آ گیا آجا بجھا لے آجا انہوں ختم کر لے تو کیڑا بندہ احمد بے وقوف ہے جیڑا آگ بال تا لگے تے پھر بجاون دی کوشش ہی نہ کرے بجاون دی کوشش ہی نہ کرے فرمایا گناہ کر دے تواڈے واسطے اگ بال پوندی ہے فرمایا فرشتہ ندا کردا ہے آ جاؤ بھائی آ جاؤ ہن اگ بجاون دا ٹائم آ گیا ہے تے جدوں بندہ نماز پڑھدا ہے فرمایا اللہ نماز دے صدقے نال گناہ معاف فرما دیندا ہے
گناہ معاف ہو جاتے ہیں تے جڑی اس گناہ دی وجہ تو اگ ملنی ہے بندے نو فرمایا اگ بھی ختم ہو جائے اس بندے واسطے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قام العبد قام یصلی، فرمایا جب بندہ نماز واسطے کھڑا ہوتا ہے نا، نماز واسطے کھڑا ہوتا ہے تے فرمایا جڑے گناہ ہوتے ہیں گناہ اوتیا کے ذنوبی سارے گناہ کٹھے کر کے ان دی گڑ بنا کے گڑڑی بنا دے، فرمایا فجعلت علی راسہ آدھی گئی ہی، فرمایا کچھ گناہ سر تے رکھ دیتے جاندے نے، کچھ کندھیاں تے رکھ دیتے جاندے نے، فرمایا کلما رکع سجدہ، جو بندہ رکوع کرتا ہے سر والے ڈگ پاتے، جو بندہ سجدے جاتا ہے کہ کندھے والے بھی گناہ ڈگ پیندے نے، فرمایا ہن جدو ایک سارا جدو نماز تو فارغ ہوتا ہے نا لیس علیہ ذنب، ایک گناہ بھی باقی نہیں بچتا اس بندے جتنی اللہ پاک کی مہربانی ہے اپنے پہ کہ اسی گناہ کرتے ہیں، انسان ہے گناہ تو بغیر تو رہتا نہیں، معصوم تنی گناہ ہو جاتے ہیں، رب نے پھر کتنا فضل کیتا ہے محبوب صدقے نال، کتنی مہربانی کی ہے، آ جاؤ میرے در پہ، آ جاؤ جھک جاؤ میرے در پہ، جدو جھکو گے تو پھر میں تھوڑے گناہ معاف فرما دیں گا۔ تو جدو بندہ نماز پڑھتا ہے تو خیال کرے کہ میرے گناہ سارے میرے سر تے آ گئے ہیں، میرے گناہ میرے کندھیاں تے آ گئے ہیں، فرمایا ہن جدو رکوع کرے گا پھر گناہ جھڑ جاون گے، سجدہ کرے گا پھر گناہ جھڑ جاون گے، تے جدو واپس نماز پڑھتے جاوے گا تے سارے گناہ رب دے معاف فرما دے گا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، نماز ایسی بہت عبادت ہے جس دن اللہ تعالیٰ عذاب بھی ٹال دیتا ہے، عذابات ٹل جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کی قوم میں بڑھیا مائی سی، کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا عذاب آنا ہے، طوفان آنا ہے، بشارت جب انہوں نے دیتی کہ بڑھی مائی نے کہا کہ جدو عذاب آئے نا تو مینوں بھی نال سوار کر لگا ہے۔ اب فرمایا ٹھیک ہے میں تینوں سوار کر لے سا، تے آپ جدو باقیوں سوار کر لیے تو ان کا خیال نہ آیا، تے آپ طوفان آیا، تے طوفان آون تو بعد جدو طوفان ختم ہویا تے آپ کو یاد آئی ہو میں تو وعدہ کیتا سی بڑھیاں نال تے انہاں نے کی بناونا، آپ چلتے چلتے جدوں دے گھر کے کولوں گئے نا تے کی ویکھدے نے بڑھڑی نماز پہ پڑھ بڑھڑی نماز میں پڑھ دی تے پوچھن لگی اللہ دے نبی طوفان آ گیا، طوفان آ گیا، تے آپ نے فرمایا اللہ کے بندی طوفان تو آج ختم نہیں ہو گیا، تینوں پتہ نہیں لگا؟ انہوں نے کہا میں تو نماز پہ پڑھ دیا، میں تو نماز پڑھ دی لیا، مینوں تو پتہ ہی نہیں لگا۔ اے کہ جڑے نماز پڑھتے ہیں اللہ انہاں تو عذاب دور کر دیتا ہے۔ اللہ کے کتنا بڑا پہاڑ بھی وچ ڈوب گئے پانی دے، اتنا اونچا پہاڑوں سے اونچا پانی سی، طوفان جڑا ہے علیہ السلام تے، لیکن بڑھی دا گھر کا زمین تے جانا پانی نہیں گیا، کہ انہوں پتہ ہی نہیں لگا کہ عذاب آیا بھی ہے یا نہیں آیا۔ ایک برکت کے لیے نماز کی برکت ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام آپ کے زمانے میں ایک بڑھی مائی بڑی نماز کی پابند، نماز کی بڑی پابندی، تے جدو ایک دن نماز کا ٹائم ہو گیا تے حضور میں روٹیاں لاتی گئی، ادو نماز کا ٹائم ہو گیا، ان نے روٹیاں اتنی چھاڑ دیتی تے مصلے تے آ نماز شروع کر دیتی تے شیطان کو پابندی چنگی نہیں لگتی، وہ نیکی کرانی نہیں دیتا بندے نو، جے نیکی کر لے تے بچاون نہیں دیتا، پھر انہی حفاظت بڑی اوکھی ہوندی ہے۔ انہوں دیکھا بھی نماز دی پابندی، ان نے ایک عورت کا روپ بنایا، آتے آکھن لگا بی بی تہاڈیاں روٹیاں سڑیاں جاندیاں، تسی نماز پڑھے جاندے ہو، تے جے تانوں جہنم جلان دا خوف ہوے نا، اے پھر دنیا دی کوئی انہوں نقصان کچھ بھی نہیں ہٹا سکتا توجہ۔ انہوں اگلا ڈر سی، ان نے ذرا توجہ نہ ہٹائی، شیطان نے اور کاوڑ چڑھ گئی بھی میں تینوں ہٹاونا چاہ، لیکن یہ ہٹی نہیں عورت۔ ان نے کی کام کیتا ہے، ان کا چھوٹا جہا بچہ آیا، چکا تے تندور میں سڑ دیتا، تندور میں سڑ دیتا، لیکن عورت پھر نماز قربان جاؤ اس عورت دے اعتقاد تے اللہ تے بھروسہ ہوتا کتنا ہے۔ اج ساڑیاں بیویاں بہانے بنانیاں نے، میں بچے دی صفائی چ لگی رہی ہوں، گھر دی صفائی چ لگی رہی ہوں، فلاں کام کر دے رہی ہوں، فلاں کام کر دے رہی ہوں، بہانے کی ہیلے کر دے، اے بہانے نے سانو تو راضی کر لے سن، رب دی بارگاہ تے جانا ہے، وہ تیلے بہانے نہیں چلنے۔ پھر یہ اج وقت ہے کہ اسی انہاں نوں تبلیغ کریے، نماز دی پابندی تے گل کریے، ساڈے بچے بھی پڑھن، ساڈیاں عورتاں بھی گھر وچ بیٹیاں بھی نمازاں پڑھن، تاکہ گھر وچ برکتاں ہی برکتاں ہو جاویں، فساد مک جاویں، لڑائیاں ختم ہو جاویں۔ جدوں بھی نماز پڑھاں گے تو پھر باہر ہی آنیاں نے، جدوں قرآن کی تلاوت کراں گے پھر باہر ہی آنیاں نے۔
پھر فساد ختم ہو جانے نے جدو اسی فلمیں چلانیاں نے کنجر خانہ ہی چلانا ہے پھر اتنے برکتاں تو نہیں آنیاں برکتاں اتنے ہی آنی جتنے چنگا کام ہوئے گا نا جتنے ہوتا ہی بھیڑا کام پیا اتنے اللہ کے فرشتے کیویں آن گے رحمت نہیں آتی اتنے پھر رحمت نہیں عذاب آئے گا پر میں ساڈے واسطے لمحہ فکری ہے کہ اسی آدھے گھر والے کو نماز کی پابندی لا کے خود بھی نماز کی پابندی کریے جدو یہ اس طرح واقع ہویا تو وہ شور گھر میں آیا تو کی دیکھتا ہے کہ بچہ نہ انگارے نال کھیلتا بیٹھا بچے نو آگ نے ساڑا نہیں کھیلتا بیٹھا ہے وہ شور نے بچہ چوکا تے چوکتے عیسیٰ علیہ السلام کی بات عیسیٰ علیہ السلام نے اس بیوی کو بلایا پوچھا بھی کیڑا کام کرتی ہے جن کی وجہ سے بچے نو اگ ساڑا نہیں اتنا بڑا واقعہ ہویا کیڑا کام کرنی ہے انہوں نے کہا کہ جدو بھی بے وضو ہوتی ہے فوراً وضو کر لیں سبحان اللہ بے وضو کدے نہیں جدو وضو ٹوٹتا ہے فوراً وضو کر لینی ہے دوسرا کام اگر جدو نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے پھر فوراً مصلے پہ کھلوتے نماز دی نماز کی پابندی کرنی ہے نماز کدے نہیں چھڈی تے فرمایا کوئی سوالی کوئی منگتا آ جاتا ہے فرمایا کدے خالی نہیں لٹایا آخر یہی وجہ نے جن کی وجہ تو اتنا بڑا واقعہ ہوا اور یہ تو دیکھو کہ اللہ پاک نے کتنا فضیلت دیتی ہے کہ اس عورت نے نماز کی پابندی کی تھی شیطان دے آکے نہیں لگی تے اللہ نے بچے نو محفوظ فرما لیا آگے نے ساڑا نہیں ہے یہ نماز کی پابندی اسی کران گے تے جڑیاں اج ساڈے گھراں وچ پریشانیاں نے مصیبتاں نے جو کچھ بھی ہے نماز کی برکت نال ختم ہو جائے بہاراں تے بہاراں ہی آ جان گیاں اللہ کی رحمت ہو جانیاں نے نماز کی پابندی ضروری ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دیتے نا نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں ایک بندہ ہے ان کا گھر ہے ڈیرے تے ڈیرے کا گھر ہے اوتے اودی بائی ہے تے ایک جڑا درمیان وچ 5 ناراں ہوندیاں نے 5 ناراں ہوندیاں فرمایا 5 ناراں تو بعد ان کا جڑا کھیت نے اوتے جا کے کام کردا ہے فرمایا جدو جا کے کھیت وچ کام کردا ہے نا میلا کچیلا ہو جاتا ہے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں ان کا چہرہ گندا ہو جاتا ہے ہاتھ گندے ہو جاتے ہیں فرمایا جدو واپس آتا ہے فرمایا ایک نار جو لگتا ہے کچھ میل لے جاتی ہے پھر اگلی نار جو لگتا ہے پھر میل لے جاتی ہے دوسری چو تیسری چو چوتھی پنجویں جدو پنجویں نار جو لگ کے گھرے جاتا ہے نا تو ستھرا ہو جاتا ہے بالکل گرد و غبار مٹی مہر کچل راتی نہیں ہوتے جسم تے ستھرا ہو جاتا ہے فرمایا ایویں نمازاں دی مثال ہے ایویں نمازاں دی مثال ہے جدا بندہ فجر دی نماز پڑھتے پھر متقاضے بشریت انسان ہے زبان جو غلط لفظ نکل گئے زبان جو گندی گل نکل گئی کوئی گناہ ہو گیا فرمایا آن تے دوئی نماز پڑھ دے اللہ پچھلے معاف فرما دے پھر دوسری زور دی پڑھ دے پھر اثر نہیں پڑھتا ہے فرمایا درمیان جڑے گناہ ہوئے فرمایا اللہ معاف فرما دیتا ہے الگ 5 نمازاں جڑیاں نے فرمایا جی میں 5 ناراں وچ لگن والے دے جسم تے میل نہیں نہ لاندی تے فرمایا جڑا 5 نمازاں پڑھ لوے فرمایا تے جسم تے گناہ بھی نہیں لاندے اللہ نمازاں دی برکت نال گناہ معاف فرما دیتا ہے اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت نو ایک مثال نال سمجھایا تاکہ گل صحیح طرح سمجھ آ جاوے کہ نار چ ناون والے دی جسم تے 5 دفعہ ناوے تے میل تو نہیں رہ سکدی تے فرمایا جڑا 5 دفعہ نماز پڑھ لوے پھر اودے گناہ بھی نہیں لاندے ایک دفعہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ دے نال نا موسم خزاں دے وچ باہر تشریف لے گئے تے آپ نے ایک درخت کی ٹہنی پکڑی دونوں ہلایا ہلا کے فرمایا اے ابو ذر غفاری دیکھو کس ول جدو ابو ذر غفاری نے ویکھا تے عرض کیتی اصل پتے جھڑدے پے نے پتے جھڑ رہے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر جویں اس ٹہنی کے پتے پہ جھڑدے نے نا جدو بندہ مومن نماز پڑھدا ہے تو گناہ نہیں میں جھڑدے نے پھر اللہ گناہ کو تو صاف کر دیتا ہے فرمایا انہیں تو گناہ سارے ختم ہو جاتے ہیں ستھرا ہوتے پھر آدھے گھر ہو جاتا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی پابندی صحابہ کرام کو تلقین فرمائی ہر لمحہ اور سب تو پہلے جس عبادت کا حساب ہونا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ فرمایا سب تو پہلے اعمال وچوں نماز کا حساب ہونا سب تو پہلے نماز کا حساب فرمایا ان سالوا له سائر عمله اگر نماز صحیح ہو گئی تو امید ہے باقی عمل بھی صحیح ہو جائے ان فاسدت
فساد عمل ہی، اگر نماز وچ خرابی نکل آئی تو سمجھ لو پھر باقی عمل بھی سارے خراب ہو گئے۔ یہ سب تو بنیادی جڑا کل قیامت والے دن کامیابی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، فرمایا میں نماز کی پابندی کرے، ادھی نماز نو صحیح رکھے۔ اگر نماز پہلے یہ صحیح ہو گئی تو فرمایا امید ہے باقی عمل بھی اللہ مہربانی فرمائے گا کہ اگر نماز ہی صحیح نہ ہوئی، پہلا کام بھی صحیح نہ ہویا تو فرمایا پھر اگلیاں کا کی بڑھنا ہے۔ اللہ پاک کی بڑی مہربانی ہے، اللہ نے سب مہلت دیتی ہے، اللہ نے توفیق دیتی ہے، اجے وقت ہے کہ اسی نماز کی پابندی کریے۔ اور جیڑا بندہ چاہتا ہے میں اس دنیا تے رواں تے دین تے رواں، اسلام تے رواں، تے جدو دنیا تو جاواں تے میں ایمان سلامت لے تے جاواں، تے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ عطا فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین دا ستون ہے، دین دا ستون ہے۔ من اقامہ فقد اقام الدین، من ترکہ فقد ہدم الدین، جن نے نماز کو قائم کر لیا سمجھو دین قائم کر لیا انہیں، تے جن نے نماز کو چھڑ دیتا ان نے آدھا دین گرا دیتا، ڈھا دیتا آدھا دین۔ تے جیڑا چاہتا ہے میں تے زندہ رہاں تے دین اسلام تے رہاں، تے دین اسلام تے ہوندے ہوندے مینوں موت آوے، ایمان تے موت آوے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے انہوں چاہیے پھر نماز کی پابندی کرے۔ نماز کی پابندی کرنا ان کا کام ہے، جدو دنیا تو جاوے گا تو ایمان سلامت لے کے جیسے دین تے ہوندیا جاوے گا۔ کہ اگر نماز کی پابندی نہیں کیتی تو فرمایا پھر خود نے آپ ہی کوشش کیتی ہے کہ میرا دین برباد ہو جاوے، میرا ایمان نہ رہے، انہیں آپ سازش کیتی ہے۔ فرمایا پھر اللہ دی رحمت نہ کوشے، پھر اپنے آپ پہ غور کرے کہ اللہ پاک نے تو مولا دیتی ہے کہ آدھا ایمان بچا لے، دین محفوظ کر لے، ایمان سلامت رہتے جا دنیا کو، لیکن انہیں کوشش ہی نہیں کی تھی۔ فرمایا ہن اگر ایمان رہے یا نہ رہے اللہ دی رحمت شکوا نہ کرے، اللہ دی رحمت نے تو کہا سی کہ آ نماز پڑھ، جب دنیا تے جاویں گا تو ایمان سلامت لیتے جیسے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لا دین لہ، جن نے نماز نہیں پڑھی ان کا دین ہی کوئی نہیں ہے، ان کا دین تعلق ہی کوئی نہیں جڑا نماز نہیں پڑھتا۔ اور آگے مثال دیتے ارشاد فرمایا انما موضع الصلاۃ من الدین کا موضع الراس فی الجسد، فرمایا دین وچ نماز دی مثال ایویں ہے جویں جسم دے وچ سر دا مقام ہے، جسم دے وچ سر دا مقام ہے، ایویں دین دے وچ نماز دا مقام ہے۔ اگر سر کٹ جاوے تے بندہ ختم ہو جاتا ہے، سلامت نہیں رہتا۔ بندے دی پہچان، بندے دا تعارف سر نال ہے، سر ہے تو بندہ پہچانا جاتا ہے، سر ہے تو بندے دا کوئی تعارف ہے۔ فرمایا سر نال سارا کچھ ہے، جے سر ہی نہ رہے تے جان بھی برقرار نہیں رہتی، بندے دا تعارف ختم ہو جاتا ہے، بندے دی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا نماز دی مثال بھی دین وچ ایویں سر دی طرح ہے، جن نے نماز چھڑ دیتی فرمایا سمجھ ان کا تعارف ہی ختم ہو گیا، ان کی پہچان ہی ختم ہو گئی۔ جڑا دی پہچان باقی رکھنا چاہتا ہے فرمایا نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرے گا تو فرمایا ان کا تعارف ہی برقرار ہے، ان کی جان بھی برقرار ہے، ان کی پہچان بھی برقرار ہے، سارا کچھ برقرار ہے۔ کہ اگر نماز چھڑ دیتی تو فرمایا سمجھ لو پھر تو سارا کچھ ضائع ہو گیا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دی تفوت صلاۃ العصر، فرمایا جدی ایک نماز عصر رہ گئی، ایک نماز عصر رہ گئی، فرمایا کانما وطیر اہلہ و مالہ، سمجھ لے انہیں آپ بال بھی مر گئے، بیوی بھی مر گئی، سارا کچھ مال اولاد سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا اس بندے کا۔ ایک پاسے فرمایا فیکٹریاں نے، ملہ نے، اولاد ہے، بیوی ہے، اہل و عیال نے، سارے رشتہ داریاں نے، فرمایا ایک نماز عصر چھڑ دیتی تے فرمایا وہ فائدہ جڑا انہوں تو ہونا ہے، فرمایا جڑے تو نقصان ہویا ہے وہ کدے بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ سمجھ لویس بیوی بچے اولاد گھر بار مالو فرمایا سارا ضائع ہو جاوے تے فرمایا تھوڑا نقصان ہے، ایک نماز عصر چھوڑ جاوے فرمایا زیادہ نقصان ہے۔ ایک نماز عصر چھٹے کتنا نقصان ہے ان کا بداوا نہیں ہو سکتا۔ تے جڑا 5 نمازیں چھڑ دے تے کئی 5 چھڑ دے روزانہ نماز نہ پڑھے فرمایا پھر ان کا کی بننا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، لیکن نماز کے بارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی نے کہاں جماعت کراوے تے جڑے نماز واسطے حاضر نہیں نہ ہوئے نہ تے گھر میں آگ لا دیواں میں۔ اللہ کے رحمت للعالمین نے پیار کرن والے نے
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہی ہے رحمت اللہ علیہ، لیکن نماز کے بارے میں وہ کتنا ناراض ہو رہے ہیں۔ فرمایا دل کرتا ہے کہ کسی نے کہا کہ جماعت کوئی اور کراوے تو میں جا کے جڑے گھراں وچ بیٹھے نے جے نماز واسطے حاضر نہیں ہوئی، دل کرتا انہاں دے گھراں نوں ساڑ دے میں اگ لا دے۔ جب محبوب اتنا ناراض ہو رہے ہیں کہ جیڑا محبوب کریم ہے، رحیم ہے، شفیق ہے، شفقت فرماون والے امت ہے، اتنی ناراضگی جو فرما رہے ہیں تو کوئی اہمیت ہے نا، کوئی گل ہے تو ناراض ہو رہے ہیں۔ تے اسی امت ہوتے، محبوب کلمہ پڑھن والے ہوتے، نماز کی فکر ہی نہ کریے، بالکل چھڑ دے دیے۔ فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے تے ناراض ہوتے ہیں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وچ ایک قبیلہ ثقیف کا ایک وفد آیا، تھوڑا چھوٹا جہا قافلہ آیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے مسجد نبوی وچ ٹھہرایا۔ جو مسجد نبوی وچ ٹھہرے اس وجہ تو نہیں کہ بھئی آج عیسائیاں واسطے یا یہودیاں واسطے سے مسجد کھول دیں گے ساڈے مسجد عبادت کرن، اس وجہ تو نہیں۔ فرمایا لی تکونا رق لقلوبہم، تاکہ جدو صحابہ نو ویکھن نا نماز پڑھتے پے نے، صحابہ نو ویکھن کتنی خشوع نال نماز پڑھتے پے نے، کتنی عاجزی نال نماز پہ پڑھتے نے، تاں دے دل نرم ہو جاون، دل نرم ہو جاون، تاکہ کلمہ پڑھتے مسلمان ہو جاون۔ اس وجہ تو مسجد ٹھہرایا سی۔ اج کچھ اسے کو دلیل بناتے ہیں جی آقا علیہ السلام نے تھا سقیف کے قبیلے وقت میں جڑا ہے مسجد ٹھہرایا سی، جگہ دیتی سی، لہذا سی بھی مسجد کھول دی، عیسائیوں نے اجازت دے دی آن عبادت کرن آدی، یہودی نے اجازت دے دی آدی عبادت کرن آتے۔ نہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اجازت واسطے نہیں ٹھہرایا سی، نہ عبادت اجازت تھی، صرف دکھانا سی کہ میرے غلام کیویں عبادت کرتے ہیں، دیکھ کے نہ دل بھی نرم ہو جاوے، ایک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاون۔ جدو انہوں نے ٹھہرایا کہ آقا علیہ السلام نے بارگاہ چ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اسی کلمہ پڑھنے ہیں، فاشترطوا علیہ، ساڑیاں کچھ شرطاں نے، شرطاں نے اسی طرح کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے ہیں۔ پہلی شرط فرمایا اللہ تحشروا، اللہ یوشروا ولا تجبوا، فرمایا کہ سارے لوگ جہاد تے جاون لیکن سانو جہاد تے نہ گلا جاوے۔ ایک پہلی شرط ہے ساڑی، اسی طرح کلمہ پڑھنے ہیں، جدو جہاد کا نمبر آوے سارے جہاد تے جاون لیکن سانو جہاد تے بھی نہ گلا جاوے۔ دوسری ساڑی شرط ہے کہ جدو زکات یا عشر وصول کران دا ٹائم ہوئے تے سارے زکات دیون عشر دیون لیکن ساڈے کول زکات عشر نہ لیا جاوے۔ تیسرے نمبر تے تیسری ساڑی شرط ہے کہ سانو نماز دا حکم نہ دیتا جاوے، سارے لوگ نماز پڑھن لیکن سانو نماز دا حکم نہ دیتا جاوے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہاڈیاں دو شرطاں قبول ہیں، لکم اللہ تحشروا ولا تحشروا، فرمایا ٹھیک ہے سارے لوگ جہاد تے جاون گے لیکن تانوں گھرے بمن دی اجازت ہے، تسی جہاد تے نہیں جاؤ گے، سارے زکات دیون گے عشر دیون گے لیکن تواڈے کول عشر زکات نہیں لیا جائے گا۔ جدو تیسری گل آئی نماز دے بارے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فی الدین لیس فی رکوع، فرمایا اس دین کا خیر ہی نہیں جے تے رکوع ہی نہ ہوے، جے تے بندہ راتی بار کا جھکے ہی نہ، سر جھکاوے ہی نہ، فرمایا اس دین وچ خیر نہیں۔ ہن ایک گل اور بھی کردا جاواں، اج لوگ کہندے نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے چاہن نال کچھ نہیں ہوندا، محبوب کچھ نہیں کر سکدے، او تاں ساڈے رنگے حقیر تے آجے دی بندے نے، یا ڈاکیے دی طرح آئے ہن تو پیغام پہنچا کے چلے گئے، یا گاؤں دے نمبردار چودھری دی طرح ہن، او کچھ نہیں کر سکدے۔ اج کوئی وقت دا وڈا تو وڈا مفتی لیاؤ، کسی نو مال جہاد دی معافی دے دے، کسی نو زکات دی معافی دے دے، کہ تو زکات نہ دیتی کر، تیرے کو مال تے بڑا لیکن زکات نہ دیوی، کوئی فقیر کوئی امام اجازت دے دے۔ ایتھے غور کر لو، جڑا محبوب دو چیزاں دی چھٹی دے رہی ہے، فرمایا جاؤ تسی جہاد تے بھی نہ جاوے، باقی سارے جہاد کرن گے لیکن تسی نہ کرائے جہاد، باقی سارے زکات دیون گے عشر دیون گے لیکن تسی عشر زکات نہ دیوے، تانوں اجازت ہے۔ اے محبوب کو ہی اجازت دے سکتے ہیں جڑے مالک مختار نے، جڑا مختار ہی نہ ہوئے مالک ہی نہ ہوئے اجازت کیویں دے سکتا ہے؟ جڑا مولوی کہتا ہے نا محبوب ساڈے رنگے نوں دی آنکھ چاک پا کے کہو، اور تم کسی نوں ایک سجدے دی چھٹی دے تے دکھا نا، میں ایک سجدہ معاف کروا دے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے کو زکات معاف کر دیتی اور جہاد بھی معاف کر دیتا ہے۔ اے وہی کر سکتا ہے جن رب نے مختار بنا دیتا ہے۔ محبوب دی زبان مبارک جو نکل جاوے وہی شریعت بن جاتا ہے، محبوب جو بولتے جان وہی شریعت ہے، جی تو ربنا کرتے جان فرمایا وہی شریعت بنتی جاتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں تانوں اجازت ہے، جہاد بھی نہ جاوے عشر تے زکات بھی نہ دیوے ہے، لیکن فرمایا نماز والی گل نہیں، لا خیر فی الدین لیس فی رکوع، جڑے دین وچ
رکوع نہ ہوئے، رب دی بارگاہ بندہ جھکے ہی نہ، فرمایا اندے چ بھلائی نہیں، اندے چ خیر نہیں۔ یہ تو غور کرو، حالانکہ انہوں نے کتنا بڑا کیا سی، اسی کلمہ پڑھنے ہیں، اسی مسلمان ہونے ہیں، ایسا اجازت دے دی۔ انہوں نے فرمایا مسلمان ہوتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن یہ اجازت نہیں ملے گی، نماز چھڈن کی اجازت نہیں ملے گی تانوں، نماز تانوں ضرور پڑھنی پوسی۔ باقی ٹھیک ہے تہاڈیاں دو شرط اسی قبول کر لئیاں نے، لیکن تیسری تہاڈی اسی شرط قبول نہیں کرتے جی۔ اگر اہمیت نہ ہوتی نماز دی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ٹھیک ہے پڑھ لوائے تو پڑھ لوائے، جی نہ پڑھے تو نہ پڑھے، کوئی حرج نہیں۔ فرمایا نہیں، خیر ہی کونی ہے، بھلائی کونی ہے، بھلائی تے خیر چاہتی ہو تو پھر نماز کی پابندی ہے، نماز کی پابندی کرنی پوسی۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا زندگی صحابہ کرام نو نماز کی تلقین کردیاں گزاری، اور گھراں وچ بھی صحابہ کرام نے حکم دیتا، فرمایا آدھے گھراں وچ بھی نماز کی تلقین کرو کہ نماز کی پابندی کرن۔ تے ساڈے واسطے بھی سبق ہے کہ اسی خود بھی نماز کی پابندی کریے تے آدھے گھراں وچ بھی نماز دا پابند بنائیے، گھر والیاں نو بھی، تاکہ نماز پڑھن گے تے گھراں وچ برکتاں ہی آن گیاں، قرآن کی تلاوت کرن گے گھر وچ برکتاں آن گیاں۔ جیڑا بندہ صبح تے ستا رہندا ہے نماز نہیں پڑھدا، فرمایا شیطان دے کاناں وچ بول کر جاندا ہے، پیشاب کر جاندا ہے۔ تسی تے کہو اسی تے ستے رہنے انگل مارنے کچھ بھی نہیں ہوندا، سانوں تے نگے نہیں آندا۔ وہ شیطان جن نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، وہ تو جھوٹ نہیں نہ بول سکتے۔ ساڈی سمجھ وچ گل آوے نہ آوے، محبوب نے فرمایا تواڈے کاناں وچ پیشاب کر جاندا ہے، اس پیشاب دا اثر کی ہوندا ہے؟ سارا دن نیک کام کرن نوں دل ہی نہیں کردا، سارا دن جھوٹ، سارا دن دھوکا، سارا دن فراڈ، سارا دن الٹے پاسے چلاں گے، پر میں اچھے پاسے دل نہیں کرنا۔ اے او اثر ہے جڑا تسی 12 بجے ستے رہے ہو تے نماز فجر قضا کر دیتی، نماز نہیں پڑھی، فرمایا شیطان نے تواڈے کندے وچ موتر کر دیتا ہے، ان دی وجہ تو نحوست پے گئی، سارا دن تسی برے پاسے جاؤ۔ تے جڑا چاہندا ہے ساڈے کان محفوظ رہن، پہرا رہے نہ تے فرمایا نماز دی پابندی کرے۔ جڑا نماز پڑھتے نا فجر دی پھر کام تے جاندا ہے، پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرشتے نال رہندے نے، فرشتے نال جاندے نے، فرمایا سارا دن ان دی حفاظت کرتے ہیں، وہ فرشتے دے جھنڈے تے ہوندا ہے۔ تے فرمایا جڑا نماز نہیں پڑھتا، بغیر نماز پڑھے نس جاندا ہے، کام تے چلا جاندا ہے، فرمایا اون نال شیطان لگ جاندے ہیں۔ پھر سارا دن شیطانی کام بندہ کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتی، چغلیاں، غیبتاں، دھوکے بازیاں، فرمایا سارا دن شیطانی کام کرسی، کیونکہ جھنڈا شیطان دا ہوتے رکھے۔ تے جڑا چاہتا ہے کہ اسی گھروں نکلیے تے ساڈے نال فرشتے رلن، شیطاناں تو بچ جاویے، ایک ہی واحد ذریعہ کہ نماز دی پابندی کرے، نماز پڑھتے پھر کام تے جاؤ، انشاءاللہ برکتاں ویکھیا پھر کنیاں ہوندیاں نے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے نے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا نا، فرمایا جہنم وچ ایک وادی ہے جن دا نام جب الحزن، جب الحزن دا وادی دا نام ہے، اس وادی دے وچ کھچر دے برابر بچھو نے۔ یہ کسی مولوی دی گل نہیں ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، کھچر دے برابر اون دے وچ بچھو نے۔ فرمایا جڑا نماز نہیں پڑھتا نا، فرمایا انہوں جدو ایک بار ڈنگ مارے گا، فرمایا 70 سال تک زہر اون دے جسم وچ رہے گی، 70 سال تک۔ فرمایا پھر دوئی دفعہ 70 سال بعد پھر انہوں ڈنگ مار دے گا، فرمایا ایویں انہوں عذاب ہوتا رہے گا جڑا نماز کی پابندی نہیں کرتا۔ اور فرمایا ایک وادی ہے جن کا نام ہے یلم یلم، فرمایا ان دے وچ سپ نے، جویں اٹھ دی گردن ہوندی ہے نا، گردن اتنے موٹے اتنے لمبے لمبے سپ نے۔ فرمایا جدو بھی بے نمازی نو ڈنگ مارے گا، فرمایا 1000 سال تائیں جسم وچ زہر سرایت کر دے گا، 1000 سال تائیں۔ فرمایا پھر 1000 سال تو بعد پھر دوبارہ ڈنگ مار دے، اسی طرح انہوں یہ عذاب ہوتا رہا سی۔ یہ اس محبوب دے فرامین ہیں جو رحمت للعالمین ہیں۔ یہ پہلے ادائی کر دیتی ہے، میرے غلاموں کل پھر نہ کوائے، رب دی بار کا شکوہ نہ کرائے کہ سانوں تو پتہ ہی نہیں چلا، میں پہلے تو انہوں دستا بیاں، اے جہنم میں ایوی وادی ہے، ایوی وادی ہے، پر ایوی ہونا جے، ایوی ہونا جے۔ فرمایا آج وقت ہے رب دی بار کا جھک جاؤ، نماز دی پابندی کرو، نماز 5 ٹائم پڑھو، پھر اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرو مالک اسی حق تا نہیں ادا کر سکے، اے ٹوٹی پھوٹی قبول کر لا، اے ساڈے سجدے قبول کر لوی، اے ساڈے رکوع جڑے نے قبول کر لوی، اسی پھر اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ چکیے تے مالک مہربانی فرمائے گا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جدو بے نمازی قبر وچ جاندا ہے تے فرمایا قبر نوں نپدی ہے، نپدی ایک طرف والی پسلیاں دوسرے پاسے وڑ جاندیاں نے، پیوست ہو جاندیاں نے،
تے فرمایا پھر صحیح ہو جاندیاں نے، پھر اس طرح ہو جاندیاں نے، انہوں اس طرح قبر دبائی رکھدی، عذابات ہوندے رہندے نے۔ تے جڑا نماز پڑھدا پڑھدا پیار کدی غلامی کردا کردا قبر وچ جاندا ہے، قبر انہوں نبدی ہے جویں ماں گود وچ بچے نوں لے تے پیار کردا۔ اسی چاہتے ہیں کہ ساری قبر وچ روشنیاں ہون، قبر سانو پیار کرے، عذابات نہ ہون، تے نماز دی پابندی کرے، نماز دے پابند بن جاویے، 5 ٹائم جماعت دے نال اسی نماز پڑھیے، گھراں وچ نہیں، نماز جماعت دے نال پڑھیے۔ فرمایا جننے قدم چاند تے آواں گے، ایک ایک قدم تے بھی نیکی ملے گی، ایک ایک قدم تے گناہ معاف ہون گے، ایک ایک قدم تے درجے بلند ہون گے۔ تے فرمایا مسجد چاہتے پڑھاں گے، ایک نہیں 27 نمازوں دا ثواب بھی ملے گا۔ فرمایا یہ ساریاں فضیلتاں، سارے درجے نماز دے نال ملن گے۔ اج ساڈے کول وقت ہے، کل تک پچھتاوا نہ ہوئے، اسی قبر وچ موت پر حق ہے، موت آنی آنی ہے، اینو تو جان نہیں چھڑدی۔ کہ فرمایا تاکہ قبر وچ جاویے تو پھر قبر روشن ہوئے، پہلے روشن کا انتظام ہوئے۔ اج ساڈے کول وقت ہے، اسی نماز دی پابندی کریے، قرآن دی تلاوت کریے، محبوب دی ذات درود پاک پڑھیے، ذکر اللہ دا زبان تر رکھیے۔ فرمایا چیز اسی جدو کران گے تے انشاءاللہ جدو خاتمہ بھی ایمان تے ہوے گا، انشاءاللہ ایمان سلامت لے تے جاواں گے، تے جدو قبر وچ جاواں گے تے روشنی روشنی ہو جائے۔ اللہ پاک پسان ہم سب جنت دی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔